خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر بزم افطار میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ ایک مختصر سی اناؤنسمنٹ ہے کہ ARYQ TV لایا ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر۔ ARYQ TV ایپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے۔ آپ اپنے نوکیا فون سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV ایپلیکیشن۔ ARYQ TV ایپلیکیشن سے قرات، نعت و حمد، اسلامک وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کا ہر لمحہ پر نور بنائیں۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے ARYQ TV ایپلیکیشنز اپنے نوکیا فون پر OVI اسٹور سے اور سمیٹیں برکتیں رمضان کی۔ آئیے جناب شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون؟ جنید بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مسز نیازی بات کر رہی نیو یارک سے۔ میں بہت اچھا ہوں مسز نیازی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے۔ جنید بھائی آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے، جیسے آپ نے بتایا جی کہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ کافی ہے جو ابھی نور بنت نور زوج نور ام نور نور، تو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھا فرقان بھائی نے۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی شاذی صاحب سے، اگر کائنڈلی وہ اس کا جواب مجھے مل جائے۔ پلیز پلیز پلیز۔ جنید بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے فجر کی نماز یعنی سورج نکلنے سے کتنی دیر پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح چاش کی نماز جیسے زوال کے کتنے دیر پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور جیسے ہم آج کل سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری میں ٹائم بعض دفعہ شارٹ ہوتا ہے، تو اگر ہم تہجد کے چلیں دو نوافل ہی اگر ادا کرنا چاہیں تو کتنی دیر پہلے فجر مطلب تہجد کی نماز ہم کتنی دیر تک پہلے پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز؟ بالکل ٹھیک ہے مسز نیازی، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی نازیہ صاحبہ فرمائیے۔ بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے ناخن یا انگلیوں کی کھال کھانے کی عادت ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے کرتے ہیں کام۔ جی اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے روزہ توڑنے کا پکا ارادہ کیا، ایک گھونٹ پانی پیا تھا کہ خوف خدا غالب آ گیا، اب کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب بات یہ کہ ٹوٹ تو گیا نا وہ، اب پکا ارادہ کیا آپ نے، اتنا سسپینس کریٹ کیا، میں نے کہا شاید وہ رک گیا پیتے پیتے ایک دم۔ بہرحال آپ کو بتاتے ہیں جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ صحیح صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ میں شامل کرتا ہوں اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، تو دو تین اشعار پلیز، یا اس سے پہلے ایک نعت میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، کیونکہ اس البم میں جو آ رہا ہے رمضان شریف میں، اس میں پہلا کلام میرا یہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سیدہ پاک کا صدقہ مانگا گیا اس میں عربی زبان میں، فرماتے ہیں یا ابا الزہرا بالذی صانک لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانک یا سیدی نحن ضیفانک یا ابا الزہرا یا ابا الزہرا بالذی صانک لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانک یا سیدی نحن ضیفانک روح و ریحان ما بین الخلان جنات الرضوان یا سیدی فی حضراتنا یا سیدی فی حضراتنا یا ابا الزہرا یا ابا الزہرا بالذی صانک لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانا یا سیدی نحن ضیفانا من خمر العرفان من خمر العرفان سقينا كيدان من يد ولدان يا سيدي مخلدين يا سيدي مخلدين يا أبا الزهراء بالله
سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن ضيفانا حال العارفين متقابلين على سرور يا سيدي مستبشرين يا سيدي مستبشرين الله 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 کیا بات ہے جی. اچھا جی، بات ہو رہی تھی مفتی صاحب بریک سے قبل کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریہ دیا سیدہ کائنات کو، دنیا میں ہیں بھی، دنیا داری بھی نبھا رہی ہیں، لیکن دنیا سے دور ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ کیا فلسفی ہے؟ جی ہاں جنید بھائی، دیکھیں یہی تو وصف امتیاز ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری نہ کرنا، اور یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ رہبانیت کی نفی کی گئی. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے دنیا دار بن جائیں کہ دین پر بھی آپ اول نہ کریں. ٹھیک ہے. بلکہ دین نام ہے دنیا اور آخرت کے حسین امتزاج کا. بالکل ٹھیک. دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے متاع قرار دیا. متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتنے کی چیز. تو دنیا جو ہے وہ برتنے کے لیے ہے، برت کے چلے جانا ہے. کوئی برتتا ہے بنگلے میں رہ کر، کوئی برتتا ہے کوٹھی میں رہ کر، کوئی برتتا ہے فٹ پاتھ پہ رہ کر، لیکن آخرت میں حساب دے اور آخرت میں جواب طلبی تمام سے کی جائے گی. اس لیے دنیا کو اس انداز میں برتیں جس انداز میں بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے برتا تھا، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. اور جب آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو کبھی بھی دنیا کا حسن اور دنیا کی خوبیاں اور دنیا کی رنگینیاں آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں گی. بالکل ٹھیک. شرمیلا پن جو ایک بنیادی چیز وصف ہے عورت کے اندر، جسے شرمیلا پن کہا جاتا ہے، عورت کو شرمیلا ہونا چاہیے، یہ بدرجے عتم تھا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا، اتفاقاً ذہن میں آیا کہ تقدیس و حیا زیور تسلیم و رضا شیوا. تقدیس و حیا زیور تسلیم و رضا شیوا، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. مسز عزیز بھائی، مجھے آپ سے سب کو پہلے مبارکباد دیتی ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک. فرمائیے. جی مجھے بھائی آپ سے 2 کویشچن کرنے تھے. ایک تو مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں پہ سینٹرل ماسک جو ہے ہماری اس کی جو سحری کا ٹائم ہے وہ اینڈ کرتے ہیں 1:23 پہ سحری ختم کرتے ہیں، اور اس کی جو سن رائز ٹائم ہے وہ 5:20 ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقی موسٹ آف دا ہمارے یہاں پہ مدرساز ہیں اور مسجدیں ہیں ان کا ٹائم تقریباً 3 بجے سحری کا ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ پلیز اگر مفتی صاحب روشنی ڈالیں، ہمارے لیے بہت کنفیوژن. جی پریکٹیکل گراؤنڈز پہ تو یہ رہے ہیں اور رہتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو بتائیں گے بالکل آپ کو کہ اس کا بیسیکلی سولوشن کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. وقت چونکہ بریک کا ہے اس پہ جانا پڑے گا. وقفے سے لوٹتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آج 3 رمضان المبارک ہے ناظرین. جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب دن ہے. آج ہی کے دن آپ نے پردہ فرمایا تھا اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر گفتگو تو کیا کریں گے، بس اپنے الفاظوں کو رفت عطا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید موجودہ دور کی یہ جو خواتین ہیں شاید ان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. حیدرآباد ہندوستان یا پاکستان؟ ہندوستان. ہندوستان سے. فرمائیے کون بات کر رہی ہیں؟ میں صالحہ بات کر رہی ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ صالحہ بیگم. صالحہ بیگم جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یعنی ہم لوگ سیدہ ہیں، زکوٰۃ ایسا فطرے کا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے معلوم کرنا تھا.
اچھا سید زکات لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل سوالیہ صاحبہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے حیدرآباد دکن ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب خاصے سوالات جمع ہو گئے. دیکھیں اس میں مسز نیازی نے ایک کوشچن کیا تھا کہ فجر کب تک پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے تک. تو اس کا اندازہ ہر شخص کا مختلف ہو سکتا ہے کہ وہ 2 رکعتیں جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے اتنے ٹائم سے پہلے تک فجر ادا کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر چاشت کے زوال سے پہلے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو سلام پھر جائے. وہ وقت کیا ہوتا ہے ذرا وضاحت کر دینا. دیکھیں اس میں جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے, روزانہ جو ہے چینج ہوتا ہے. تو خاص اس کی مطلب ایک نشانی یہ کہ سورج جس میں آسمان کے بیچ میں آتا ہے وہ اصل میں زوال کا ٹائم ہے, تو اس کا الگ روزہ چارٹ بالکل بالکل ٹھیک. پھر تہجد کی نماز کتنے وقت تک پہلے تک پڑھ سکتے ہیں فجر کے؟ تو اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نیت باندھنے کا بھی موقع مل جائے تو آپ کی تہجد شروع ہو جائے گی, اور چاہے فجر کا وقت ہو جائے تو آپ مکمل کر لیجیے, بہرحال آپ کی تہجد کاؤنٹ کر لی جائے گی. وہ ٹھیک ہے. یہ کوشچن تھا. پھر ایک کہا تھا کہ بہن نے کہ کھال کھانے کی عادت ہے, ناخنوں کی کھانے کی عادت ہے, تو پھر ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس حوالے سے کوئی بھی چیز جائے گی پیٹ میں تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے صرف اتنا ہی کیا, توڑ کے چبایا اور اس کو تھوک دیا, پیٹ میں نہیں جانے دیا, تو اس سے تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر اندر لے گیا تو ٹوٹ جائے گا. اچھا جو پانی پی لیا انہوں نے بڑا سسپینس کریٹ کیا تھا کہ پانی پی لیا پھر خوف خدا. وہ بہن کے سوال کا غالباً مقصد یہ تھا کہ پانی پی لیا اور ایک گھونٹ پیتے ہی خوف خدا تو کیا کفارہ ساقط ہو جائے گا؟ تو روزے کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا, چونکہ جان بوجھ کے کھانا پینا عمدن جو ہے یہ پایا گیا ہے, لہذا کفارہ بھی ہوگا. اب اس کے بعد خوف خدا آیا تو یہ چونکہ پانی پینے کے بعد آیا ہے تو معاملہ تو پہلے ہو چکا ہے, لہذا کفارہ ادا کرنا ہوگا. کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں راولپنڈی سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی فرزانہ صاحبہ فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میرے بیٹے کا دوست ہے, کرسچن ہے وہ, تو اس نے کل اس سے کھانے کو مانگا نا, تو گھر میں کچھ تھوڑا پھل تھا وہ اس کے لیے لے گیا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میرے دوسرے بیٹے نے نا اس بات پہ بہت اعتراض کیا کہ تم نے خود روزہ رکھا ہوا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ ہے اور تم اس سے جا کے کھانے کو دے رہے ہو, وہ بھی کرسچن کو. تو یہ سوال پوچھنا تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں خود بیمار ہوں, کمر کی تکلیف ہے, جس وجہ سے میں زمین پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی. تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں, تو کیا میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت کر کے تو بقایا نماز بیٹھ کے پڑھ لوں؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں فرزانہ صاحبہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پنڈی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید محمد وسیم مرزا بول رہا ہوں. سید صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں, بالکل بند کر دیں. جی میں بند کر. کہاں سے بات کر رہے ہیں سید صاحب؟ جی میں کلکتہ سے بات کر رہا ہوں, ہندوستان. کلکتہ ہندوستان سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا, میں 2 سوال تھا. ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک کرنا ہے مجھے خوابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جی میں سمجھا نہیں, دوبارہ ریپیٹ کریں. دیدار کے لیے کون سا ہمارا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنا ہے خوابوں میں. ٹھیک ہے. تو اس کا عمل کیا ہے, وہ عمل کیا کریں گے ان کے دیدار میں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جیسے اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 کے مغفرت کریں گے آخرت میں؟ 73 کی ہی مغفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے, یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سعید صاحب, آپ نے کلکتہ ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. سوالات خاصے جمع ہو گئے. پہلے وہ یو کے حوالے سے جو بات تھی وہ ذرا سا تھوڑا سا دیکھیے. اس حوالے سے یو کے میں واقعی بڑا پرابلم ہے, اور یہ بین الاقوامی سطح پہ ہر شخص اپنا اپنا ٹائم ٹیبل نکال کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں تو یہ دیکھا جائے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت جس بات پہ متفق ہوتی ہے وہاں پر اس کو فالو کیا جائے, یا اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کچھ ٹائم ٹیبلز بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ مصر والوں کا اپنا طریقہ کیلکولیشن کا ہے, نارتھ امریکہ والوں کا طریقہ کار ہے. تو ان کے طریقوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, چند ایک منٹوں کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ جو ڈفرینس بتا رہی ہے بہن, یہ تو بہت زیادہ ڈفرینس بتا رہی ہے نا. تو وہاں پہ جو لوکل لوگ جو عام طور پہ کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے فالو کریں. ٹھیک ہے, اور اسی کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا سا پریکاشنری تھوڑے منٹ جو ہے بچا کے کام کر لیا جائے. جی جی وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں اختر حسین بات کر رہا ہوں سرگودا سے. اختر حسین صاحب فرمائیے. سر میرے والد صاحب نا آئی لینڈ گیس کے محکمے میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ان کی نا اس محکمے کی یہ اسکیم ہے, کچھ عرصے کے بعد نا وہ جب بندہ پرانا ہو جاتا ہے نا کہ وہ نا کچھ قرض دیتے ہیں,
سر اس قرضے کے بارے میں وہ نا قسطوں میں لوٹانا ہوتا ہے کچھ 5-10 ہزار روپے کر کے میرے. ٹھیک ہے اس سے سر پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زکات اس سے لگتی ہے یا اب وہ پہلے تو یہ بتائیے، اس سے پہلے کا ایک اور کوشچن بنتا ہے، وہ جو قرضہ دیتے ہیں اس میں کچھ وہ مارکب وغیرہ لیتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے قرضہ دیا تو وہ کچھ اس پہ مارکب وغیرہ کچھ انٹرسٹ وغیرہ لگاتے ہیں؟ نہیں سر وہ نہیں لیتے بالکل. مطلب بلا سودی ہوتا ہے؟ جی بغیر سود کے ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ خاصے سوالات ہیں. جی ہاں، دیکھیں یہ ایک بہن نے سوال کیا تھا حیدرآباد دکن سے کہ کیا سید زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سید نہیں لے سکتے. اچھا، اگر مثال کے طور پہ ضرورت اس قسم کی ہے، دیکھیں نا اب ضرورت کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے غربت کی وجہ سے، تو اگر کوئی سید زیادہ غربت کا شکار ہے اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے صورت کیا بنے؟ دیکھیں اس میں ہیلہ شرعیہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر عام آدمی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہیلا کر لے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اگر واقعتاً ضرورت ہے تو علماء سے رابطہ کیا جائے. ان کے پاس اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑ دیا کہ ہیلے کو بنیاد بنا کر بعض اوقات زکوٰۃ کی بڑی بڑی رقوم جو کروڑوں روپے میں ہیں وہ ایسے کاموں میں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن میں بنیادی طور پر فقراء کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقراء کے لیے ہیں. اب فقراء کو مل رہے نہیں ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ذبح کیا جا رہا ہے اور آپ دیگر کاموں میں، تو اس طرح بلا وجہ ہیلے کو اختیار نہ کیا جائے. ضرورت ہو تو علماء سے رابطہ کیا. بات یہ ہے کہ دین میں ہیلا ضرور ہے لیکن ہیلے بہانوں کے تحت جو ہے دین کو نہ چلائے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور مزید کیا فرمایا؟ اسی طرح ایک فرزانہ بہن نے پنڈی سے کال کی تھی کہ کرسچن دوست کو کھانا دے دیا، تو کیا یہ درست ہے کھانا دینا؟ اس پہ ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے قلبی محبت کرسچن سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے یہ منع ہے، لیکن دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے، کیونکہ مدینے میں بھی یہودی تھے اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں تو ان اچھے معاملات کی بنا پر وہ متاثر ہو کر دین کے قریب آتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا معاملہ ہوا وہ بیچارہ بھوکا تھا اسے دے دیا اور ثواب سمجھ کے نہیں دیا بلکہ انسانیت کے ناطے دیا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. میں اسی لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کی ایک ڈیلیگیشن کو ٹھہرایا تھا اور 3 دن عبادات انہوں نے وہاں پہ کی تھی، تو سرکار کا طریق تو یہ تھا نا کہ وہ تو اپنے جو ایک عمل سے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں لے لیا کرتے تھے. جی دیکھیں ایک تو وہ نبی کریم اگر ہم کٹ جائیں گے اس میں بڑی تفصیل ہے اور یہ تفصیل اگر ہم کٹ جائیں گے اگر نبی برتنے کی چیزیں نہیں دیں گے، اگر نبی کریم کے عمل کو کوئی بنیاد بنا کر آج اس طرح کے کسی وفد کو مسجد میں ٹھہرائے تو اس کی مطلق اس دور کے تقاضے اور بریک کے بعد گفتگو کریں گے اس پہ. ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ، ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت، اور تیسرا روزہ ناظرین اب قریب قریب اپنے اختتام پہنچنے والا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر کسی کا 1 ماہ کا بچہ ضائع ہو جائے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیا؟ مطلب رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلیم بول رہا ہوں میں گجرات احمد آباد سے. احمد آباد ہندوستان سے. فرمائیے جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہلو. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہلو. ہاں میں اپنے روزہ رکھا ہوں اور تھوک اپنے جو نکل سکتے ہیں اس کو تھوک دینا چاہیے. کیا پوچھا؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے احمد آباد ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب خاصے سوالات جمع ہو گئے. اچھا اس میں ایک کوشچن ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ کسی بھائی نے پوچھا کہ بلکہ بہن کہ نماز میں کرسی میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں تو کیا اس کا حکم اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا؟ مطلب نیت جو ہے میں کر کے کھڑی ہوئی اور پھر بیٹھ جاتی ہوں میں. تو بات یہ تھی کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو انسان پڑھتا ہے تو وہ شریعت کی اصطلاح میں مومی ہے، یعنی اشارہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بیٹھ کے رکوع کرتا ہے اور بیٹھ کے ہی سجدہ کرتا ہے، تو اشارہ کرنے والے پہ قیام فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے بیٹھ کے ہی تکبیر تحریمہ کے لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مزید دوسرا کوشچن کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کیا عمل ہے؟ تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس میں محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. پھر اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بہت مشہور عمل جو ہے
وہ سورہ مزمل شریف کا باقاعدگی سے پڑھنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی ہے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. ایک بہت مجرب عمل جو کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی امجدیہ میں لکھا، وہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کے انسان روزانہ سو جائے تو اس کی کوئی مدت نہیں، لیکن کبھی بھی زیارت ہو سکتی ہے. وہ درود پاک اتنا ہے، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی مفتی صاحب مزید سوالات کے حوالے سے. جی اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ فرقے 73 ہیں تو کیا روز قیامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شفاعت کریں گے؟ تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی شفاعت کریں گے جس کی چاہیں گے، لیکن فرقوں کے حوالے سے جو حدیث مروی ہے ان میں سے 72 فرقے جو ہیں ان کے جہنمی ہونے کا حکم ہے اور ایک کے جنتی ہونے کا حکم ہے. تو جو اہل ایمان ہوں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی شفاعت فرمائیں گے. اسی طرح یہ ابھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ 1 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تو کیا خاتون اس کے بعد روزے نہیں رکھ سکتی؟ تو دیکھیں اگر نفاس نہیں ہے، کیا مطلب بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون آنا منقطع ہو گیا تو اس کے بعد روزے کا حکم دیا جائے گا. تو اگر خون نہیں آ رہا ان کے نفاس کا تو بہرحال وہ روزے رکھیں گی. حکم شرعی یہی ہے کہ روزے رکھیں گی، اور 1 ماہ کا چونکہ ضائع ہوا ہے تو یہ نفاس کا خود در حقیقت ہے نہیں، تو اس بنا پر ضائع ہونے کے بعد بھی ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ روزے رکھیں. بالکل ٹھیک. جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، مختصر ذرا سے انپٹ لیتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا. ایک بات اور بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی رشتہ لے کر آئے تھے سید کائنات کا؟ جی ہاں، یہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی آفر کی تھی، سیدنا عمر فاروق نے بھی آفر کی تھی، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ آفر کریں. تو چونکہ عربوں کے یہاں پہ ایک عام رواج تھا کہ اس میں عمر کی قید کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا بھی پھر انتظار فرمایا. پہلے دن آپ نے جواب نہیں دیا، جب پھر منظوری ہو گئی رب کریم کی طرف سے، کیا بات، تو پھر آپ نے ان کو جواب دیا اگلے دن. بالکل ٹھیک ہے. آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ کی کالز کے ساتھ اور سید صاحب کے کلام کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے اس پیارے سے موقع پہ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردہ فرمانے کا دن ہے. ناظرین ان پر ظاہر گفتگو بھی ہو رہی ہے، آپ کی کالز بھی شامل کر رہا ہوں اور سید صاحب سے ابھی منقبت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی منقبت کے بعد آپ کی کالز مزید شامل کروں گا. جی سید صاحب. منقبت سیدہ پاک کے بارے میں. یا زہرا 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 نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، حیا کا پیکر رحمت ہے فاطمہ زہرا. یا زہرا 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 یا
فاطمہ زہرا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اور جناب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس وقت، اور کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مفتیان بھی یہاں موجود ہیں اور یقیناً میں بھی آپ کی خدمت میں موجود ہوں. مفتی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چیز اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبت فرماتی تھی. مطلب وہ جو محبت تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں وہی ایمان ہے، وہی محبت جس کو تمام مسلمانوں کو اس کی طرف دعوت دی گئی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے، اپنے تمام جہانوں سے زیادہ عزیز نہ جانے. سرکار کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد آپ بھی چلی گئیں اس دنیا سے، رہنا ہی پسند نہیں کیا اس دنیا میں. یہی وہ محبت ہے، یہی وہ اصل محبت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے جدائی اختیار کر لی. تو یہی وہ محبت جس نے آپ کو تمام مراتب طے کرائے، آپ کو بلند مقامات دلائے، اور یہی محبت جس میں پائی جاتی ہے جتنی محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کو مدارج ملتے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں مسز یاسین بات کر رہی ہوں پاکپتن سے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی میں مسز یاسین بات کر رہی ہوں پاکپتن سے. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سونے کی زکات سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے یا سونے کی زکات دینی پڑتی؟ ہاں جی، سونے کی زکات ایک دفعہ دینی پڑتی ہے یا ہر سال دینی پڑتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتا. اچھا، ایک مرتبہ دینی پڑتی ہے ہر سال. اچھا، اور یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا تقریباً 8 ماہ کا بچہ ہے، وہ دودھ پیتا اور میں روزے نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں بتانا. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. چل رہے ہیں اور یقیناً ہم افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں. سیدہ کائنات کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور یقیناً آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور سید صاحب سے کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. مفتی صاحب جو سوالات آئے تھے اس کے حوالے سے کہ کیا حالت سوم میں تھوک نگل سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نارمل جس طرح تھوک بندہ نگل رہا ہوتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ایک ساتھ جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے. بالکل یہ یاد رکھیں. ٹھیک. دوسرا پاک پتن سے کال کی گئی تھی کہ سونے کی زکات کیا زندگی میں صرف ایک بار دیں گے، ہر سال ادا کرنی ہوگی؟ تو ہر سال ادا کرنی ہوگی، سال کے بعد. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایک بہن نے کال کی تھی کہ مرضعہ ہیں یعنی دودھ پلاتی ہیں، تو کیا اس وجہ سے انہیں ترک سوم کی یعنی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. مرضعہ کو فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بعد میں وہ قضا کریں گی. قضا کے ساتھ ہے، بالکل روزے ساقط نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہیلو، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شگفتہ بات کر رہی ہوں UAE الین سے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے. جی میں شگفتہ بات کر رہی ہوں UAE الین سے. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے لاسٹ ایئر رمضان میں بتایا تھا کہ اگر آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھے شب قدر آپ کو اللہ کے حکم سے ملے گی. تو میرا یہ سوال ہے پوچھنے کا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 12,500 ہر روز، تو کہ یہ ورد ہم رات کے وقت صرف کریں کہ پورے دن ہم کر سکتے، اور کیا چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہوئے کریں یا مطلب ایک طرف بیٹھ کے کیا جائے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، UAE سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نوشین لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی نوشین صاحبہ. مجھے پوچھنا، جو پیرنٹس کی طرف سے ترکے میں آپ کو روپے یا کوئی مطلب پلاٹ یا گھر وغیرہ ملتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں؟ مطلب 1 سال سے پہلے یا بعد میں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ نوشین، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب فرمائیے. دیکھیں بہن نے جو کوشچن کیا کہ وہ درود سے اس کے ورد کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، تو اس میں تو دیکھیں وظیفہ جو بھی کیا جاتا ہے اس کو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے. اس میں ٹائم کی البتہ قید نہیں ہے کہ دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ دوسرا کام کر رہے ہو اور زبان چل رہی ہے تو اس میں پھر فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے اسپیشلی ٹائم نکال کر کیا جائے. وہ پھر بہن نے جو پوچھا کہ جناب وہ وراثت میں جو کچھ ملتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو وراثت میں جو سامان ملے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ کاروبار چلتا ہوا مل گیا. تو اگر چلتا ہوا کاروبار مل گیا تو اس پہ پھر سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہوگی. ادروائز عام دیگر پلاٹ، مکانات وغیرہ جو کچھ بھی مل جائے، گاڑیاں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور سیدہ کائنات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں ایک چیز اور خاص طور پہ سمجھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کی لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میرا کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ کو اپریل میں فالج کا اٹیک ہوا تھا،
تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے کام پہ تو جاتے ہیں ڈیلی، ماشاء اللہ کافی حد تک وہ ریکور کر چکے ہیں، کام پہ وہ جاتے ہیں، لیکن ان کی کچھ دوائیوں کا ٹائم بھی ہے جو انہیں لینی ہوتی ہیں. تو ایسی حالت میں وہ ابھی تو روزے رکھ رہے ہیں 3، تو لیکن ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ روزے مت رکھیں. تو وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ ایسی حالت میں روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹرز نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ روزے نہ رکھیں. جی کل میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں انہیں نہ رکھوائیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. جی مفتی صاحب. جی ہاں دیکھیں، اگر تو ایسا مرض ہے کہ صحیح اور عادل ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا جان کا خوف ہے، تو اس میں ہمارے فقہاء کرام نے رخصت دی ہے کہ اس وقت روزے نہ رکھیں چونکہ مریض ہیں، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں، لیکن شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس درجے کا مرض ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے بڑھ جانے کا یا جان کا خوف ہو تو اجازت ہے، ادروائز اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ گولڈ کے اوپر کتنا زکوٰۃ ہے، کتنا سونا ہوئے گا تو زکوٰۃ ہے؟ آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، شارجہ سے. جی دبئی سے بات کر رہے ہیں جناب. اچھا جی، ایک اور کالر کو شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فائزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فائزہ فرمائیے. زکوٰۃ یہ جو گولڈ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے استعمال نہیں کرتے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ گولڈ آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے اس کا کیا آپ نے فرمایا؟ استعمال نہیں کرتے، بس استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. آج تو بڑی گولڈ کی باتیں ہو رہی ہیں مفتی صاحب. ہاں، قوم ہماری جو ہے وہ امیر ہو گئی ہے. جی بات یہ کہ اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے شریع حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو پھر 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے مگر کچھ چاندی ہے یا کچھ رقم اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اب ان سب کو ملا کے چاندی کی قیمت کیلکولیٹ کر کے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ کا اعتبار ہے، اور اگر اس سے کم ہے اور کوئی چیز نہیں، چاندی اور حاجت سے زائد کرنسی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اور حاجت سے زائد کرنسی کا اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ملائیں گے. پھر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، جس طرح کہ 2 تولوں سونے کی قیمت پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب چاہے وہ استعمال کا یا غیر استعمال کا رکھا ہوا کچھ بھی کرے یا نہ کرے، مطلب یا تو اس کا دیدار ہو رہا ہے، گلے میں کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس پہ ہوگا. اگر عاقل بالغ مسلمان کا ہے تو پھر ہوگا، اگر بچے کا تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر اتنا پیار آپ سے فرمایا، اتنی محبت آپ کے ساتھ تھی. ایک بات ہی بتائیے کہ جنت کی عورتوں کی سرداری بھی آپ کو ملی، تو وہ جو عورتوں کی سرداری ہے کیا وہ مخصوص اس میں کوئی عمر ہوگی یا تمام عورتوں کی سرداری آپ کو ملی ہے؟ جی دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں ظاہری اعتبار سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ اہل الجنہ، کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کی سردار ہو جاؤ. اور ایک روایت کے اندر خاص طور پر عورتوں کا ذکر آیا. تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مطلق ہے اور ہم اسے مطلق رکھیں گے کہ مطلقاً تمام عورتوں کی سردار ہوں گی. اور عمر جو ہے چونکہ ایک ہی ہوگی، اور جو نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور اس نسبت کی وجہ سے جو سرداری مل رہی ہے تو وہ سب سے اوپر ہی ہوگی نا. تو اس لیے مطلقاً تمام عورتوں کی نبوت بھی آپ کے در کی، امامت بھی آپ کے در کی، ولایت بھی آپ کے در کی، اور جنت کی عورتوں کی سرداری بھی آپ کے در کی. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا تھا جناب. جی محمد صاحب. سوال یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری سمجھ میں یہ ہے کہ یہاں تو شریف میں یا حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان جو ہیں اس مہینے رمضان کے مہینے میں باندھے جاتے ہیں. ذرا اگر ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا تو میں اس کے بعد ایک اسی کے ساتھ کا جڑا ہوا سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے، جلدی پوچھیے، ٹائم کم ہے، ذرا سا بریک پہ جانا ہے. اچھا، تو دوسرا سوال ہے جناب کہ نہیں پہلا سوال تو کر لیں آپ، تاکہ مفتی صاحب بات تو سن لیں، ذرا سا سمجھ لیں. جی ہاں، ایسا روایت میں آیا، ایسا روایت میں آیا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ایسا روایت میں آیا. جی فرمائیے. روایت تو آیا کہ وہ بند ہوتے ہیں اس مہینے میں، سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں. سرکش شیاطین کی بات ہو رہی ہے. جی اچھا، تو جناب مجھے تو یہ تنگ کرتے ہیں شیطان جو ہیں، اس مہینے بھی تنگ کرتے ہیں اور پورے سال بھی تنگ کرتے ہیں. تو میں یہ بڑا پریشان تھا کہ یہ جو کہا گیا ہے تو آئی وش یہ صحیح ہوتا
کیونکہ یہ جو ہے مجھے تنگ کیا جاتا ہے. اچھا کس طرح سے تنگ ہوتے ہیں آپ ذرا سا یہ بھی بتا دینا ایک جملے میں تاکہ میں سمجھوں تو صحیح کرتے کیا ہے آپ کے ساتھ وہ؟ اٹیک کرتے ہیں جناب تن کو. نہیں مطلب کیسے اٹیک کرتے کیا کرتے ہیں؟ اس میں اب اتنی ڈیٹیل تو میں نہیں جا سکتا بس یہ ہے کہ وہ اٹیک کرتے ہیں بدن پہ کرتے ہیں اٹیک تو وہ صاف کر جاتا ہے کہ یہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں مفتی صاحب بھی بتائیں گے آپ کو. تو میں آپ کے ساتھ ہوں ناظرین اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. 3 رمضان المبارک ناظرین آج اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آج دن منسوب بھی ہے. ظاہر ہے آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے پیار، یہ آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب کوشچن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے جو بریک سے پہلے؟ دیکھیں بھائی نے کوشچن کیا کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر مجھ پہ حملے کیوں کر رہے ہیں. تو بات یہ حدیث کریمہ میں سرکش شیاطین یا شیاطین کے قید کرنے کی بات آئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب جنات کہلاتے ہیں، ان میں شیاطین بھی شامل ہیں. مگر شیاطین کا خاص لفظ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا کام ہی برائی پھیلانا ہے، ورنہ جنات کے اندر مومنین بھی ہوتے ہیں، فاسقین بھی ہوتے ہیں، فاجرین بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. اور عام طور پہ یہ جو جادو کے ذریعے کوئی عمل کرائے جاتے ہیں وہ شیاطین کے ذریعے بھی کروائے جاتے ہیں اور عام جنات کے ذریعے بھی کروائے جاتے ہیں. تو یہ بات پاسبل ہے کہ ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ عام جنات میں سے کسی کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، تو یہ اپنا باقاعدہ علاج کرنا. بالکل ٹھیک. اور ویسے بھی نفس چونکہ 11 مہینے جو ہے اتنی وہ اس کی یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت تو یہ بھی ہے یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے کہ جو انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے وہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے. بالکل تو وہی بات ہے، خود نفس بھی ایسا عادی ہو چکا تھا، عادی ہو چکا ہے. 11 مہینے ظاہر ایک پریکٹس ہے اور 12ویں مہینے آ کے بالکل ایک دم وہ معاملہ جب رکتا ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں جی، عارف ملک بات کر رہا ہوں. عارف ملک صاحب بنگلہ دیش سے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی، اکثر وہ سننے میں آتا ہے کہ رات 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے یا دن 12 بجے، کیا اس کا اسلام میں بھی کوئی مطلب کہیں کوئی ریفرنس نہیں ملا مجھے، وہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں. اوکے بالکل. عارف ملک صاحب آپ کو بتلاتے ہیں کہ زوال کا وقت بنیادی طور پہ کون سا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب. جی ہاں، یہ عوامی کانسیپٹ ہے کہ جس طرح دن میں زوال کا وقت ہوتا ہے اسی طرح رات میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے. از رانگ، بالکل غلط ہے. رات میں زوال کا وقت بالکل نہیں ہوتا، اس کا یہ عوامی کانسیپٹ بن چکا ہے. شرعی طور پر زوال کا وقت صرف دن ہی میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا. اس کی اصل پہ بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. اصل ان کا مدعا یہ تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیف الدین بات کر رہا ہوں دبئی سے. جناب سیف الدین صاحب فرمائیے. جناب صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پروگرام آپ کا دیکھتے ہوئے. آپ کا پیار بہت شکریہ. آپ کے اس پروگرام سے ہم لوگوں کا رمضان شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اور ریلی ہم لوگ رات میں بھی اور دن میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت دے کہ آپ اس طرح پروگرام کریں، ہمت نہیں ہاریں. میں نے کب کہا کہ میں ہمت ہار رہا ہوں؟ میں تو ہمیشہ تازہ دم ہو کر بیٹھتا ہوں. آپ کی ہمتوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جیسے لوگ ہمیشہ ہمت رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا کہ آپ سے کچھ سیکھیں. بس آپ دعا فرمائیے میرے لیے. آپ اس وقت کوشچن کریں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک جاننے والی ہیں، وہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خواتین میں پردوں کی قسمیں کتنی ہیں. اچھا. دوسری چیز یہ کہ ایک گھر برباد ہونے والا ہے، اس کو بچانا ہے. اگر آپ تھوڑا سا میرے سوال کو سمجھ لیں تو شاید کسی کا گھر تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے. پلیز. وہ خاتون یہاں مسقط میں 3 سال رہ کے گئیں، اب وہ پردہ کرنے لگی ہیں، اور اس طرح کا پردہ ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے SMS کرتی ہیں اپنے شوہر کو کہ مجھے یہ لا دو، مجھے وہ لا دو. اور یہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتی ہیں. کچن میں بھی جائیں گی تو شوہر کو رکھنا کھڑے ہونا پڑتا ہے. شوہر صاحب بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں اور کمانڈر جیسی پوزیشن ہے ان کی، اور 3 بچے بھی ہیں ان کے. تو میں یہ
समझना चाहता हूँ कि आया उनको इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए मल्टी फैमिली के अंदर जॉइंट? मैं समझ गया, मैं समझ। अच्छा, अभी घर टूटने की बात मैं समझा नहीं, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि वो अभी एक बर्थडे भी आ रही थी उनकी भतीजी की, तो उनके शौहर ने उनसे कहा कि भाई आप कोई एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते, कम से कम अपनी भतीजी की सालगिरह पर तो आए। तो वो इस बात पर नाराज होकर वो अपने घर चले गई और 8 दिन से वो घर से वापस नहीं आए। ज्यादती है, बुरी बात है। बात यह है कि ये जरूर डिस्कस होनी चाहिए बात। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भाई? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई एक सवाल पूछना था आपसे। आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मोहसिन साहब फरमाइए। सवाल ये है कि हमारे पास कुछ कर्जा है 7 से 8 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो मेरी मिसेज है उनके पास गोल्ड है जो कि 7.5 तोले से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। और मैं 5-6 महीने से मैं जॉब लेस हूँ। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। तो क्या उस सूरत में ज़कात अदा करनी होगी? बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने पिंडी से हमें ज्वाइन किया। बहुत प्रिसाइज करके मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? पहले इसी क्वेश्चन का जवाब लेते हैं मोहसिन साहब के। 7.5 तोले सोने से ज्यादा इनकी वाइफ के पास है तो उन पर ज़कात होगी। 7-8 लाख रुपए जो है इनके पास जो है वो इन पे कर्जा है ना, और सोना जो है वो वाइफ की मिल्कियत होता है, सही है, तो उस पर ज़कात अदा करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कर्जे से निजात अता फरमाए, और उसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अच्छा रोजगार अता फरमाए। बिल्कुल ठीक। मजीद क्या फरमाएंगे? मजीद क्या फरमाएंगे? देखो उनका पर्दे के हवाले से बात की थी। देखो जो सूरत उन्होंने बताई है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे सालगिरह के नाम पर जो बेहयाइयां होती हैं तो उसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो अगर ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से खातून ने मना कर दिया तो बहरहाल शरीयत बार से मना करने का हक है। लेकिन एक और बात भी है ना, वो रूम में बैठ के अपने शौहर को SMS कर रही है ये ले आओ वो ले आओ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बाहर निकलती है तो शौहर आड़ देते हैं तो वो निकलती है किचन की तरफ। हाँ वो रवैया भी गलत है, वो रवैया भी एक्सट्रीम पे है वो। हाँ तो वो पता नहीं गलत हाथों में चली गई, शायद गलत लोगों की रहनुमाई ले रही है जिसकी वजह से इस किस्म का पर्दा करे। मतलब वो देवर से पर्दा और दीगर वो जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो कितनी एक्सट्रीम पे जाना है ये जरा समझ। पर्दा है मुराद यही होता है कि उसके सामने अपने वो आज़ा ना खोले जिनको शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया है। फाइन, ठीक है। तो अपना चेहरा अगर खोल भी लेती है देवर के सामने तो शरीर की कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और घर के सारे कामकाज भी कर सकती है देवर जेठों के दरमियान में रहते हुए, वो मना नहीं है शरीयत मुताहरा में। अलबत्ता वो एक्सट्रीमिस्ट जो बन गई है वो भी गलत है। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि जनाब वो सालगिरह में नहीं आई। अच्छा, वैसे सालगिरह में जा सकती हूँ? देखिए सालगिरह में अगर शरीयत की पाबंदी वहां पे की जाती है और कोई फजूल बात नहीं की जाती, वो अंग्रेजी तालीम के मुताबिक ईसाइयों की नकाली नहीं की जाती, तालियां नहीं बजाई जाती, तो फिर तो ठीक है शरीक। मतलब सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू हो तो चले जाए? हाँ उसमें तो चले जाए। शरीयत की तरफ से ऐसे कामों की ममानत नहीं है जिनमें कोई नाजायज अमर ना हो। सिर्फ सालगिरह है नहीं, तमाम शरीयत कामों की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कुछ क्वेश्चन आपके पास? बस क्वेश्चन तो तकरीबन मुकम्मल। एक वो जो मसला जरा उसकी भी जरा वजाहत कर दें, वो जो बात सवाल के वक्त की हो रही थी वो उसकी असल समझना उसकी असल से मुराद ये है कि क्या उस वक्त में भी नमाज की अदायगी ममनू है, जैसा कि दिन में जवाल के वक्त अदायगी नमाज ममनू होता है। तो चूंकि रात में जवाल का वक्त ही नहीं है, जब रात में जवाल का वक्त ही नहीं है तो उस वक्त अदायगी सलात के हवाले से भी कोई मुमानात मौजूद नहीं होगी। दूसरी बात, जैसा कि आपने अभी जोर देके जिक्र किया कि भाई क्या बर्थडे मना सकते हैं, तो देखिए इसमें भी हमें हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को फॉलो करना है। इस तरह के मामलात के अंदर तो फौरन हमारा दिमाग शार्प हो जाता है कि बस हमें कोई दावत मिले सही और हम दावत उड़ाए और वहां पे जाके तफरी करें। नमाज छूट रही है हमें परवाह नहीं है, बेपर्दगी हो रही है हमें परवाह नहीं है, गाने बाजे हो रहे हैं हमें परवाह नहीं है, हलाल की रकम से हो रही है हराम की रकम से हो रही है हमें परवाह नहीं है, लेकिन बस दौड़ते चले जाना। मेरे अर्ज करने का मकसद ये साहिल ने जो सवाल किया उसके अंदर इजाजत दिलवाना मकसूद होती है कि बस किसी तरह इस बात की इजाजत मिल जाए, वहां पे जो बेनमाजी होगी, बेनमाज नहीं पढ़ेंगे, दीगर शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी, उनसे कोई सरोकार नहीं। अच्छा, इसमें मतलब मैं जो समझा ना बात को, मैं ये समझा कि वो इजाजत दिलाना शायद उनका मकसूद नहीं, उनका मकसूद शायद ये है कि बुनियादी तौर पे वो जिस एक्सट्रीम पे इस वक्त पहुंची हुई है उसकी तो देखिए मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सराहत के साथ मना कर दिया कि भाई चेहरे की जब आपको इजाजत दे रही है ना, तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें रहते हुए कैसे मुफ्ती साहब ने वजाहत बिल्कुल कर दी कि आपको शरीयत इजाजत दे रही है, जब आपको शरीयत इजाजत दे रही है आप चेहरा खोल लें, ये एक अलग बात। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब। के बाद जी अब ब्रेक है, ये एक और बात है, इजाजत का मसला जरा मुश्किल है, ये एक और बात है कि ब्रेक है, ठीक है। तो ब्रेक पे जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे और यकीनन उलमाए कलाम के पैगामात भी लेंगे, सैयद साहब से कलाम भी, मैं अपनी पसंद का कलाम भी सुनवाऊंगा इंशाअल्लाह, और फिर आखिर में कुछ और थोड़ी बहुत बातें आपसे करूंगा। मुलाकात करते हैं आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खिदमत एक बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करता चलूं। आप जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के तहत एहसास राशन स्कीम का इजरा किया गया है।
5 سے 8 افراد کے لیے ARYQ TV کی جانب سے اور احساس راشن اسکیم کے تحت راشن کا انتظام کیا جا رہا ہے. 30 پاؤنڈ صرف اس کی رقم بنتی ہے. ناظرین کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں تاکہ ممکن ہے آپ کے ذریعے سے بہت سے گھرانے اس راشن سے مستفید ہو سکیں. وقت بہت کم ہے. مفتی صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی بیوی کے لیے یا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان اس کے لیے سب سے بہتر یہ کہ اس کے شوہر کے سوا کوئی اور مرد اس کو نہ دیکھے. کیا بات، کیا بات. ساری دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دیتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ہمارے یہاں کے ویلفیئر کے کام کرنے والی خواتین ہو یا عام خاتون ہو جو بہت زیادہ مردوں کو شانہ بشانہ چلانے کی شوقین ہے یا نہ ہو، میں ہونی چاہیے اور جن خصوصیات کی بنا پر اس شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے. بالکل ٹھیک. وہ تمام خصوصیات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود ہیں. لہذا ہماری سب بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنا آئیڈیل بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لائے اور منقبت بھی سنیں گے اور میری فرمائش ہے جو میری پسندیدہ حمدے اگر اس کے چند اشعار ہو جائے اور اس کے بعد منقبت ہو جائے یا بلکہ مناجات ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جنید اقبال کی فرمائش پر پہلا کلام. بھائی جنید اقبال بڑا اچھا تھا یہ. اللہ پاک خوش رکھے. چلیں جی بسم اللہ. یار بندہ تیرا، 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 یار بندہ تیرا. بخش دے اے میرے مولا خطائیں میری، سکائے آل نبی سن لے دعائیں میری. بخش دے اے میرے اللہ خطائیں میری، سکائے آل نبی سن لے دعائیں میری. بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یار بندہ تیرا، 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 یار بندہ تیرا. اتنا اعزاز عطا کر دے مجھے بعد قضا، اتنا اعزاز عطا کر دے مجھے بعد قضا. یا خدا پیر میرے لاش اٹھائے میری، اتنا اعزاز عطا کر دے مجھے بعد قضا. یا خدا پیر میرے لاش اٹھائے میری. بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یار بندہ تیرا، 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 یار بندہ تیرا. اور گردشوں میں نہ الجھ جائیں اجاگر کے قدم، گردشوں میں نہ الجھ جائیں اجاگر کے قدم. ہو گرفتار بلاؤں میں بلائیں میری، گردشوں میں نہ الجھ جائیں اجاگر کے قدم. ہو گرفتار بلاؤں میں بلائیں میری. بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یار بندہ تیرا، 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 یار یار بندہ تیرا. کرم مانگ
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ مفتی صاحب آپ کا اور ہمارے چھوٹے مفتی صاحب آپ کا اور ہمارے سعید صاحب آپ کا، اب تینوں کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جیسا کہ ایک گفتگو میں بات آئی تھی، وہی کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ واقعہ جو ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ سونے کا ہار آپ کو دیا، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ، کیا تم لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ تم نے آگ کا ہار پہن کے رکھا ہے؟ اب شوہر نے دیا تھا، ابا نے منع کر دیا، کوئی کچھ سے نہیں کیا، اس ہار کو فروخت کر دیا۔ یہ وہ بات ہے ناظرین جو آج سمجھنے کی ہے۔ کچھ اور باتیں کروں گا، بچھڑوں گا آپ سے، لیکن دوبارہ لوٹوں گا، ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اب جائیے اپنے تیسرے روزے کو جو ہے وہ آپ افطار کی جانب لے کے جائیں اور افطار کریں انشاءاللہ۔ بس آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اجازت آپ سے چاہوں گا، ایک بہت پیاری سی کوٹیشن آپ کی نظر کرتا چلوں کہ اپنے پیسے اور اپنی عمر پر اعتبار مت کرنا، غرور مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے اسے ہر صورت میں ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ وقت دعاؤں کا ہے، دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر اپنا کرم کر دے۔ اور یہ جو 10-10 لاکھ ایسے افراد کی اس وقت بخشش ہو رہی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔